السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبد اللہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد، اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقا وصلاحا یا رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ساری تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور اس کے بعد صلاۃ والسلام ہمارے آخر رسول امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی وسلم علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ محترم سامعین کرام، یہ ہمارے قرآنی مثالوں کے دروس کا سلسلہ جاری ہے، اور ہم لوگ آج پڑھیں گے انشاءاللہ 9واں موضوع، 9th ٹاپک، وہ ہے کافروں کے اعمال، اور ان کی مثال اللہ نے کیا بیان کی قرآن میں۔ اور یہ جو مثال ہم جو پڑھ رہے ہیں قرآن کی، یہ ترتیب کے لحاظ سے یہ 29ویں مثال ہے، 29th مثال، اور موضوع کی اور اس موضوع کی پہلی مثال ہے، یہ جو 9th جو موضوع ہے وہ کافروں کے اعمال، اس کی پہلی مثال ہے۔ اور یہ مثال اللہ نے بیان کی سورہ ابراہیم میں۔ اللہ نے فرمایا مثل الذین کفروا بربہم اعمالهم کرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعید، کہ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، ان کے اعمال مثل اس راگ کے ہیں جس پر تیز ہوا آندھی والے دن چلے، جو بھی انہوں نے کیا ہے اس میں سے کسی چیز پر قادر نہ ہوں گے، یہی دور کی گمراہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ دور کی گمراہی ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ مثال اللہ نے بیان کی کافروں کے اعمال کے بارے میں، کہ کس طرح کافر کو اس کے اعمال اس کے کام میں نہیں آتے، کافر کو اس کے اعمال اس کے کام میں نہیں آتے۔ اور یہ اللہ نے یہ مثال بیان کی سورہ ابراہیم میں، اور اس آیت سے پہلے اللہ نے بیان کچھ کافروں کے عذاب کی جھلکیاں ذکر کی، تو اس اللہ نے فرمایا کہ وَسَبْتَحُ وَقَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور سرکش ضدین لوگ نامراد ہوں گے۔ پھر فرمایا مِن وَرَائِهِ جَهَنَّمُ يُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، ان کے سامنے دوزخ ہے جہاں وہ پیپ کا پانی پلایا جائے گا انہیں، يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ، جسے مشکل سے گھونٹ پے گا، پھر بھی یہ اس کے گلے سے نہیں اترے گا۔ تو یہ پھر اللہ نے فرمایا کہ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، اور اسے ہر جگہ سے موت آتی دکھائی دے گی، لیکن وہ مرنے والا نہیں ہے، پھر اس کے بچے سخت عذاب ہوگا۔ جب اللہ نے یہاں پر عذاب کا ذکر کیا کہ کس طرح کافروں کو سخت عذاب ہوگا، تو ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ یہ جو کافروں کو اتنا سخت اور خطرناک عذاب ہوگا، تو کیا ان کے پاس کچھ نیک اعمال تو تھے نہ دنیا میں، وہ کہاں گئے؟ کیا وہ ضائع ہو گئے؟ کہاں گئے؟ تو اللہ نے چاہا کہ وہ بیان کرنا کہ وہ جو اعمال کرتے تھے دنیا میں وہ بالکل ضائع ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اللہ نے اس کی ایک مثال بیان کی، اس کی مثال بیان کی۔ تو مثال کیا بیان کی کہ مثل الذین کفروا بربہم، ان کی مثال جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، اعمالهم کرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، کہ ان کی مثال ایسی یعنی راکھ کی طرح ہے۔ راکھ جو ہوتا ہے، جو آگ کے بعد جو راکھ باقی رہ جاتا ہے، جو راکھ، اس کی جیسی ہے اشتدت به الريح في يوم عاصف، کہ تیز ہوا چلے آندھی والے دن۔ تو اگر تیز ہوا چلے آندھی والے دن، تو یہ کیا راکھ جو ہے وہ کیا باقی رہتی؟ نہیں، اب وہ ہوا میں اڑ جاتی، بالکل یہاں ہو جاتی، ٹھیک ہے نا۔ تو جس طرح یعنی یہ تیز ہوا تیز آندھی والے دن میں راکھ کو یعنی اڑا دیتی ہے اور اسے بگڑ دیتی ہے، اسی طرح سے جو کفر ہے یہ انسان کے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے، انسان کے اعمال کو کیا کرتا ہے؟ ضائع کر دیتا ہے۔ تو انسان کتنا بھی اچھا عمل کر لے، لیکن وہ کفر کرتا ہے تو اس سے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، اس کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ تو جس طرح یہ آندھی اور تیز ہوا راکھ کو اڑاتی ہے ہوا میں، اسی طرح سے کفر یہ اعمال کو ضائع کرتا ہے، یہ اعمال کو ضائع کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بلکہ اپنے نبی سے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے نبی اگر آپ نے بھی شرک کیا تو ہم ضرور آپ کے اعمال ضائع کر دیں گے۔ اور اللہ نے بیان کیا سورہ انعام میں، جب اللہ نے ایک ساتھ 18 یعنی انبیاء کرام کا ذکر کیا تو فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ شرک کرتے ہیں تو ان کے جو بھی عمل کرتے ہیں وہ سب ضائع ہو جائیں گے، وہ سب ہے نا ضائع ہو جائیں گے۔ پھر فرمایا ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ، یہ ایک دور کی گمراہی ہے، یہ دور کی ایک گمراہی ہے۔ پھر اس سے بھی اللہ نے فرمایا لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ، کہ کافروں کو آخرت میں اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا، یعنی ان کے جو اعمال تھے ان کا کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوگا، بلکہ نا جس طرح کہ نا ایک تیز ہوا راکھ کو اڑا دیتی ہے ہوا میں اور اس کو کچھ باقی نہیں رہتا، اسی طرح سے یہ یعنی کفر انسان کے عمل کو ضائع کر دیتا ہے اور اس سے انسان کا کوئی عمل باقی نہیں رہتا۔ اور بعض مفسرین نے یہاں پر ایک اچھی بات بیان کی،
وہ یہ بیان کیا کہ نا جس طرح یعنی جو راکھ ہوتی ہے یہ اس سے آگ جلتی ہے، اس طرح سے کافروں کے جو اعمال ہے یہ انسان وہ کافروں کے لیے وہ ہے نا ایندھن بنیں گے، جس کے ذریعے ان کی آگ لگائی جائے گی اور آگ بھڑکائی جائے گی، آگے بھڑکائی جائے گی، اس لیے کہ ان کے اعمال کا کوئی ان کے اعمال ہے نا بالکل ضائع ہو جائیں گے، ان کا نا کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اعمال کی قبولیت کی سب سے اہم شرط صحیح عقیدہ ہونا ہے۔ انسان کتنا بھی اچھا عمل کر لے، اس کا عقیدہ خراب ہے اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نا بہت سے لوگ جو مسلمان بھی ہیں عبادت بہت کرتے ہیں لیکن عقیدے کا خیال نہیں کرتے، ہم کہیں گے فائدہ نہیں ہے۔ اگر عقیدہ خراب ہو، آپ کتنا بھی عمل کر لے، ہر رات 100 رکعت پڑھ لے، لیکن عقیدہ خراب ہے تو کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ جب تک کہ عقیدہ نہ ہو سارا عمل ضائع ہو جائے گا۔ اگر کوئی یہودی یا ہندو اگر نماز پڑھتا ہے، کیا اس کی نماز قبول ہوگی؟ سب کہیں گے نہیں اس کی نماز قبول نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہنا وہ کافر، اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ تو اگر کوئی مسلمان نام کا مسلمان ہے، اس کا بھی اگر عقیدہ خراب ہے، اس کا بھی کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ بلکہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو قبول کرتا ہے متقین سے۔ اللہ نے فرمایا سورہ مائدہ میں قال انما يتقبل اللہ من المتقین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے صرف متقین سے۔ اس کے بعد پھر یہ موضوع کی جو یعنی سیکنڈ مثال ہے اور دوسری مثال ہے، وہ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجد شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه واللہ سریع الحساب۔ اللہ نے فرمایا کہ نا اور کافروں کے اعمال کی مثال اس چمکتی ہوئی ریت کی ہے جو چٹیل میدان پر ہو، جسے پیاسا شخص دور سے پانی سمجھتا ہے لیکن جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو اسے کچھ بھی نہیں پاتا۔ ہاں اللہ تعالیٰ کو اپنے پاس پاتا ہے جو اس کا حساب پورا چکا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب کر دینے والا ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ اللہ نے مثال بیان کی سورہ نور میں کافروں کے اعمال کے بارے میں، کافروں کے اعمال کے بارے میں، اور یہ مثال اللہ نے جو بیان کی اس سے پہلے اللہ نے ذکر کیا تھا نیک لوگوں کے بارے میں، ان کے اعمال کے بارے میں، تو ان کے اعمال کا ان کو کتنا فائدہ ہوگا وغیرہ یہ ذکر کیا۔ پھر اللہ نے چاہ کے بیان کرنا کافروں کے اعمال کا کیا انجام ہوگا، کیا ان کو فائدہ ملے گا؟ نہیں، بالکل ہرگز فائدہ نہیں ملے گا۔ تو اللہ نے ان کے اعمال کی ایک مثال بیان کی، فرمایا والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ، اور جو کافر ہیں ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جسے کہ نا کسراب، جسے کہ ایک چمکتی ہوئی ریت کی طرح، جو ایک نا چٹیل میدان پہ ہو، یعنی ایک بالکل کھلی اور واسع زمین ہے، ایک بالکل گشادہ زمین ہے، بالکل سیدھی، اس میں کوئی اناج پودے کچھ نہیں ہے۔ یہ جو زمین پہ اگر سورج کی شعائیں پڑتی ہیں، یعنی وہ پڑتے ریسس، سورج کے ریسس پڑتے ہیں، تو دور سے دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ یہاں پر پانی ہے، اور یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی سفر کرتا ہے ہائی ویز پر تو سامنے سے لگتا ہے کہ سامنے روڈ پر پانی ہے، لیکن جب جاتے ہیں تو وہاں پانی کچھ نہیں رہتا، اس کو بولتے ہیں سراب۔ دور سے لگتا ہے کہ پانی ہے، جب جاتے ہیں تو لگتا ہے کہ وہاں کچھ نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ، کہ جیسا کہ ایسا جو نا چمکتی ہوئی ریت جو پانی نظر آتا ہے، بقیعۃ ایک چٹیل میدان پر، کھلی زمین پر، فرمایا یحسبه الظمآن ماء، تو پیاسا اس کو سمجھتا ہے کہ پانی ہے، حتی اذا جاءه، جب وہ پہنچتا ہے اس کے پاس، لم یجدہ شیئا، وہاں پر کچھ نہیں پاتا، کوئی پانی نہیں وہاں پر۔ تو اللہ نے یہ مثال بیان کی ان کی جو کفر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر، اللہ کو نہیں مانتے اور رسولوں کو جھٹلاتے ہیں، ان کے اعمال کی مثال بیان کی۔ اگرچہ وہ اچھے اعمال ہیں دنیا کے نظر میں، لیکن آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اگرچہ وہ کتنے اچھے عمل کر رہے ہیں، فقیروں کی مدد میں آ جائیں، چیریٹی کریں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ فرمایا کہ گویا کہ ان کی مثال ایسی اعمال کی کہ ایک وہ ہوتا ہے سراب، جو دور سے پانی لگتا ہے، دور سے انسان کو لگتا ہے کہ پانی ہے وہ، اور پیاسا گزرتا ہے، پھر اگر وہ تیز بھاگ کر جاتا ہے کہ پانی پی لے، جب پہنچتا ہے قریب تو اس کو وہاں پر کچھ نہیں، تو وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر کچھ نہیں ہے، دیکھتا ہے کہ وہاں پر کیا ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن وہاں پر کیا ہے، لیکن اللہ فرمایا وجد اللہ عنده، تو لیکن وہ اللہ کو پاتا ہے وہاں پر، تو اس کا اللہ تعالیٰ برابر پورا اس کا حساب لے گا، حساب ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح سے یہ کافر دنیا میں بہت کام کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کے یہ جو اچھے کام میں آئیں گے، لیکن حقیقت میں کافر قیامت کے دن یہ اعمال ان کے بالکل کوئی کام نہیں آئیں گے، ان کے بالکل ہے نا کوئی کام میں نہیں آئیں گے، بلکہ ان کو الٹا اس کا خسارہ ہوگا اور حسرت ہوگی، ان کو خسارہ ہوگا اور حسرت ہوگی کہ انہوں نے یہ سارے جو عمل جو انہوں نے تھی محنت کی سب برائے ہو گئی اور ضائع ہو گئی، اس کا کچھ فائدہ نہیں ملا، اس کا کچھ فائدہ نہیں ملا۔ اور یہ مثال ہے حدیث میں آتی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جو فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ نا قیامت کے دن پکارا جائے گا اور بلایا جائے گا یہودیوں کو، اور ان سے کہا جائے گا کہ ما کنتم تعبدون، تم کس کی کرتے تھے عبادت؟
تو وہ کہیں گے کننا نعبد عزیر من اللہ، ہم عزیر اللہ کے بیٹے کی عبادت کرتے تھے، ہم عزیر جو اللہ کے بیٹا ہے ان کی کرتے تھے عبادت۔ تو ان سے کہا جائے گا کذبتم، تم نے جھوٹ کہا، ما اتخذ اللہ من صاحبۃ ولا ولد، اللہ نے کوئی نہ اپنا کوئی ساتھی نہ کوئی دوست، کوئی نہیں اللہ کا، نہ اللہ کا کوئی بچہ تھا، نہ اللہ کا کوئی ساتھی تھا نہ کوئی بچہ تھا، بلکہ تم نے جھوٹ باندھا اللہ پر۔ پھر پھر ان سے کہا جائے گا فماذا تبغون، کہ تم کیا چاہتے ہو؟ تو وہ کہیں گے عطشنا یا ربنا فاسقینا، ہم پیاسے ہو گئے یا رب ہمیں پانی پلا۔ تو فیشار علیہم الا تریدون، تو اشارہ کیا جائے گا کیا تم جا کے پانی نہیں پیتے؟ فیحشرون الی النار کانها سراب، تو ان کو حشر کیا جائے گا آگ کی طرف، تو وہ دیکھیں گے آگ کو، گویا کہ وہ کیا ہے دور سے پانی نظر آئے گا، گویا کہ وہ سراب نظر آئے گا جیسا کہ جو دور سے پانی لگتا ہے۔ تو پھر وہ فوری بھاگیں گے وہ پانی پینے کے لیے، آنے کہ وہ آگ ہوگی، تو سب کے سب آگ میں جا کے گر جائیں گے، آگ میں جا کر وہ گر جائیں گے۔ پھر اسی طرح آگے فرمایا کہ ثم يدعى النصارى، پھر نصارہ کو بلایا جائے گا، اسے کہا جائے گا ما کنتم تعبدون، تو وہ کہیں گے قلنا نعبد المسیح ابن اللہ، کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کی جو اللہ کے بیٹے ہیں ان کی کرتے تھے عبادت۔ تو ان سے کہا جائے گا کذبتم، تم نے جھوٹ کہا، ما اتخذ اللہ من صاحب ولا ولد، اللہ نے کوئی اپنا ساتھی یا کوئی بچہ نہیں بنایا۔ پھر ان سے کہا جائے گا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ تو وہی کہیں گے ہم پیاسے ہو گئے، اللہ ہمیں پانی پلا۔ تو ان سے کہیں گے کہ تم جا کے پانی کیوں نہیں پیتے؟ تو وہ جائیں گے جہنم کے پاس، تو اس کو وہ تو انہیں لگے گا کہ نا وہ سراب ہے، وہ کہ دور سے انہیں پانی نظر آئے گا، وہ نظر آئے گا کہ وہ نا پانی ہے۔ تو پھر وہ بھاگ کر جائے گی پانی پینے کے لیے، تو فتساقطون فی النار، تو وہ جہنم کے اندر جا کے وہ گر جائیں گے۔ تو کتنی یعنی یہ بری بات ہوگی کہ انہوں نے دنیا میں محنت کی لیکن وہ ساری محنت ضائع ہو گئی اور رائگہ ہو گئی، اور آخرت میں انہیں نا اس کا کچھ فائدہ نہیں ملا۔ تو یہ مثال جو اللہ نے بیان کی سورہ نور میں، تو اس میں یہ ہے کہ نا ایک پیاسا آدمی جو ایک زمین پہ چلتا ہے، کھلی زمین پر، جو چٹیل زمین پہ، سیدھی زمین پر، اسے پھر پیاس لگتی ہے، تو دور سے اس سے کچھ لگتا ہے کہ شاید سامنے پانی ہے، پھر وہ بھاگتا ہے وہ چیز کو حاصل کرنے کے لیے لیکن جب جا کے دیکھتا ہے تو وہاں پر کچھ نظر نہیں آتا۔ اسی طرح کافر اچھے اعمال کرتا ہے کہ دنیا میں کوئی کام اچھے کرتا ہے، کسی کی مدد وغیرہ، اور تو سمجھتا ہے کہ اس کو کوئی فائدہ ہوگا، لیکن قیامت کے دن جب وہ پہنچے گا تو یہ اس کے اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کے اعمال کا ہے نا یہ نا یہ فائدہ کچھ نہیں ہوگا، بلکہ سارے اعمال اس سے نا یہ ضائع ہو جائیں گے اور اس کے اعمال کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ تو یہ اللہ نے مثال بیان کی سورۃ النور میں۔ تو انشاءاللہ یہ آج کافی باذن اللہ تعالی، پھر باقی جو اس کی جو مثال ہے وہ انشاءاللہ اس کو کل پڑھتے ہیں باذن اللہ تعالی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔